बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 दिसंबर का दिन है, सोमवार का, और दूसरा वीलॉग अहम खबरों के साथ। इमरान खान ने आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर पहली मरतबा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और खान के एक बड़े केस का फैसला और तारीख का ऐलान किया गया। इसकी वजूहात क्या हैं? इस्टेब्लिशमेंट 2 कदम पीछे हट रही है, खान की दूसरी शर्त भी मानी गई और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तैयार किया जा रहा है। आज मरीम नवाज़ की मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर से मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ भी अफ़गानिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी से मिला। अफ़गानिस्तान के हालात बहुत तशवीशनाक इस वक्त हो चुके हैं। मुराद सईद के हवाले से शहजाद अकबर साहब ने एक इंकशाफ भी किया और बिलावल ज़रदारी गुड बाय कहने की कोशिश कर, लेकिन गुड लक क्यों मिल रही है साथ। और तहरीक इंसाफ के भी कुछ अहम मामला तो आपके सामने रखने हैं। और इसके अलावा हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी के, जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए आज सोशल मीडिया पे उन्हें बहुत बड़ा रगड़ा लग रहा है। उसकी वजह क्या हुई? मौलाना फजल रहमान के मदारस बिल पर 7,500 जो मदरसे हैं उनका मामला, बलूचिस्तान में जो इस वक्त तलबा का एहतजाज है और अरबी शहजादों की वहाँ पर हमले की एक ख़बर भी है। लेकिन सबसे पहले जो तफसील अगर बताऊँ तो इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा मुतालबा इमरान खान से मुल्क छोड़ने का था, वो इससे पीछे हटने पर तैयार हो गए। मुन्ने भाई के हाथ इन्होंने पैगाम भेजा कौम को, बताएं कि इमरान खान जो इस वक्त मुल्क से बाहर नहीं जा सकते अब, क्योंकि इमरान खान जाना नहीं चाहते। और मुन्ने भाई ने, जो इनके बहुत बड़े टाउट है, पैगाम रसान है, इन्होंने ऐलान किया कि 9 मई की जब तक माफ़ी नहीं मांगे हम इन्हें यरगमाल बना कर रखेंगे, और माफ़ी मांगी तो फिर इज़्ज़त एहतराम से जेल से रिहा करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है। पहला मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हुआ, अब 2 जनवरी सियासी कैदियों की रिहाई करेंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने एक शर्त आयद की कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान को एक साथ बैठना होगा। चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी तैयार किया जाएगा नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह। अब इस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से कभी नहीं बैठेंगे। इमरान खान ने डयाला जेल से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया, जिसमें बड़ी अहम बातें तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप सियासत की जान छोड़ दें, मुल्क की सरहदों की फ़िक्र करें, सियासत के लिए सियासतदान मौजूद हैं। और 9 मई के बारे में भी जो CCTV फुटेजेस आपने गायब किए वो सामने ले आए। बनी गाला रेस्ट हाउस नहीं जाऊँगा, मुझे डील की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने केसेस लड़ लूँ, हर केस का ख़ुद फैसला लेकर बाहर आऊँगा। और इस्टेब्लिशमेंट या बाहर के किसी मुल्क पर, अमेरिका समेत, ट्रंप हुकूमत समेत, उनके कहने पर आपके साथ नहीं बैठूंगा। और नवाज शरीफ के बारे में तो साफ का, ये 12वां खिलाड़ी है, इसके साथ तो बैठूंगा नहीं, वो अपने पोते की शादी पर शायद बैठने की इजाज़त है। अच्छा, ये खान ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। अब आप लोग सोचते होंगे कि इमरान खान का ये बयानिया बार बार, जो मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, डील नहीं करूँगा, ये हमें हर वीलॉग में क्यों दोहराना पड़ता है? यकीन करें, ये मजबूरी है। इस बयानिए को इमरान खान ख़ुद दोहराते हैं, और ये ताकि हर एक के दिलो दिमाग पर नक्श हो जाए कि कोई डील से इमरान खान बाहर नहीं, क्योंकि इमरान खान की रिहाई होने वाली है। ये याद रखें अपने जहन में। खान के ऊपर जितने केसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ये आखिरी केस तोशा खाना, ये इन्होंने इस वक्त जोड़ा हुआ है, जिसकी समाअत के लिए आज शाहरुख अर्जुमंद अडियाला पहुंचा। 2 जनवरी तक इसलिए मौखर किया कि मुज़ाकरात का जो मामला चल रहा है उसमें दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाए कि अगर ये मुज़ाकरात इनके कामयाब हों तो अडियाला में इमरान खान से खुशी से हाथ मिलाएं, और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो फिर सज़ा दे दें 6 जनवरी को। अब तीनों गवाहान के मामला हल हो चुका है। लीमा खानम ने कहा है कि 6 जनवरी को खान को सज़ा देंगे, उन्होंने पहले बता दिया, लेकिन 2 जनवरी के मुज़ाकरात के बाद ये मामला क्लियर होगा। इस्टेब्लिशमेंट को अब ये बात बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इमरान खान ना तो केसेस से डरता है, ना जेलों से, ना कोई डील करेगा, बल्कि इमरान खान ने उससे 2 कदम आगे बढ़कर आज इन्हें जवाब भी दिया कि 26 नवंबर को जो लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह लाशें दफनाएंगी, मैं उनका भी इंसाफ लूँगा। 9 मई और 26 नवंबर के शोधा को इमरान खान इंसाफ के बगैर आराम से नहीं बैठेगा। अपनी रिहाई के खान को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि खान की रिहाई 2025 की इंशाल्लाह शुरुआत में होनी है। आपने खान के इस मौक़िफ़ को याद रखना जो इमरान खान बार बार दोहराता है, और ये आप इससे प्लीज़ बोर ना होइएगा, क्योंकि जितनी दफ़ा इमरान खान दोहराएगा उतनी दफ़ा हमें हर वीलॉग में, हर प्रोग्राम में, हर इंटरव्यू में दोहराना पड़ेगा। और ये इमरान खान के बार बार दोहराने का नतीजा है कि ये जुमला कौम के बच्चे बच्चे की ज़बान पर है, जिसे ज़बान खल्क़ नकार खुदा कहा जाता है। 24 करोड़ आवाम इस पर मुत्तफ़िक है। सबको पता है इमरान खान बेगुनाह है, इमरान खान को रिहा किया जाए, वो कोई डील नहीं करेगा। आज हर तबके फ़िक्र के लोग, अदाकाराओं को देख लें आप, ताजरों को, जिसको मर्जी देख लें, इमरान खान की रिहाई पर अभी जियो का एक मैं क्लिप देख रहा था, फैसल कुरैशी, सबा कमर और राशिद लतीफ़, क्रिकेटर सारे बैठे हुए थे, और सब ये कह रहे थे कि एक मार्शल लॉ लगा हुआ है, हमें तो कोई बात ही नहीं करने की इजाज़त, कि ख़तरा है कि हमें कोई उठा ना ले। और इमरान खान का कहते हैं जिक्र करें तो हमें अंदाज़ा है कि इमरान खान बेकसूर है, बेगुनाह है, और उसकी रिहाई हर सूरत में होनी चाहिए। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने आ रहा है, ये सब की बात, दिल की बात है। हकीकी आज़ादी जो इमरान खान ने सफ़र शुरू किया, देखिए उसमें मुखालफीन देख लें खान के, जज हों, जर्नल हों, जर्नलिस्ट हों, इदारे हों, इखलाकी कानूनी हर हद से गुजर गए, लेकिन खान अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह कायम दायम है।
جو خان کے نام پر کاٹا لگانے کی آج منتیں کرتے رہے خان کو، آج بار بار ڈیل کا کہہ رہے ہیں۔ آج عمران خان میڈیا پہ نام ہونے کے باوجود پاکستان کے بچے کی زبان پر عمران خان کا نام ہے۔ انہوں نے خان کے نام اور تصویر کو چھپایا۔ آپ سروے کریں پورے پاکستان میں، عمران خان کی تصویر اور نام ہر گھر میں آپ کو نظر آئے گا، میڈیا کے ہر چینل پر نظر آئے گا۔ سوشل میڈیا تو خان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ کون سا ظلم و ستم عمران خان اور ان کی جماعت پہ نہیں ہوا؟ طاقت کا بے دریغ استعمال، ایسے کام جو تاریخ میں سوچے نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن آج آپ بیٹھ کر دیکھیں کہ کس کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ میں کل آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس کی بھی۔ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں آپ، وقتی طور پہ اقتدار میں آپ کو نظر آ، لیکن کی سیاست پاکستان میں ختم ہو چکی ہے بالکل۔ اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں، ان کا بھی انجام آپ کے سامنے ہے۔ اور اب تو دیکھیں نفرت ان کے اپنے گھروں میں پہنچ چکی ہے، یہ خود برملا اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ جو پکی فصل میں آپ کو پتہ ہے جو جانور انہوں نے چھوڑے۔ آج بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے، شماریات کے ادارے نے GDP کی جو شرح جاری کی، آپ ذرا دیکھیں 2024 میں یہ شرح کہاں پہ تھی، 6.5 اور 6.5 خان کے دور میں، اور آج جنوری کی شروعات سے لے کے اب کے حالات دیکھ لیں 0.9% تک پہنچنے جا رہی ہے۔ اور عطا تارڑ جیسا شخص معیشت پہ بیان دے رہا ہے، جسے چاہیے بیان دیتا مریم نواز کے اس بھتیجے کی شادی پہ۔ غربت سے، خطۂ غربت سے 50% پاکستانی نیچے ہیں، اور یہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ 65 لاکھ 55 لاکھ 21 لاکھ کی گھڑیاں، سوٹ، جوتے، ہینڈ بیگ، بار بار دلہن بن کے پتہ نہیں کون سے ارمان پورے کر رہے ہیں۔ آج ویسے مریم نواز کی ملاقات بھی ہوئی ہے دبئی کے سفیر جو حماد ابراہیم صاحب سے، دو طرفہ معاملات کو مزید بلندیوں تک ورکنگ گروپ بنا رہے ہیں، اور ان کی جو مریم نواز کی سفارتکاری کو سب تسلیم کر دیکھا، خاص طور پر عرب دنیا میں جس طرح انہوں نے سرمایہ کاری سمیت دو طرفہ تعلقات میں بڑا فروغ پیش کیا، اس پر نواز شریف سے بڑا فخر کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی UAE سے جب 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے کوشش کرنی تھی تو مریم نواز کو نواز شریف ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے پیسے نہیں ملے لیکن ملاقاتیں بہت کامیاب ہوتی تھی۔ عرب امارات کی اس وقت آپ کو پتہ ہے نظر زراعت پر ہے، جس کے لیے یہ پنجاب کی زمین بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، اور امریکہ کا سفیر اور ڈونلڈ بلوم اس سے ملاقات ہو، مریم نواز ہوتی ہیں۔ سندھ ہاؤس میں جو منڈیاں لگتی نہیں آپ کو یاد ہوگا، تو سفارتکاری جو نون لیگ کی طرف سے اس وقت جو منجی ہوئی سفارتکار سمجھی جا رہی ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جو منوانے جاتی ہیں وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن ملاقاتیں کامیاب۔ چین میں یہ نہیں ہو سکا، لیکن عرب دنیا کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ اب چونکہ معاملات ان کے بہت سارے طے ہوئے ہیں، ان کو اصل میں وہ راستہ آ گیا سمجھ، جس پہ انہوں نے خود بتایا تھا کہ اس پہ چل کر معاملات طے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس بھی بلاول کی شکل میں اس طرح کی سفارتکاری موجود ہے، لیکن ابھی تک بدقسمتی ہے دوسری طرف سے کوئی ایسا بندہ آیا نہیں۔ ٹونی بلنکن کی آنکھوں کا وہ لاڈلا تھا، لیکن اب شاید وہ نہیں رہا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر جو گوشکوری صاحب نے عرب شہزادوں کے متعلق دی ہے کہ یہ تلور کے شکار کے لیے شہزادے آتے ہیں، تربت میں ان پر بڑا حملہ ہوا ہے۔ گوشکوری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ FC کے ساتھ باقاعدہ حفاظت میں تھے، لیکن وہاں ان پر حملہ ہوا، اس میں FC کا ایک جوان بھی کام آ گیا۔ یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے، کیونکہ عرب شہزادے تلور کے ذریعے جو واردات کرنے آتے ہیں اس پر لوکل لوگوں کو بڑا سخت غصہ ہوتا ہے۔ حکومتی سرپرستی میں سارے کام ہوتے ہیں۔ ابھی کچے کے ڈاکو شاہد لنڈ کے بارے میں بھی جو خبریں تھیں، اسے جو ہلاک کیا گیا وہ بھی اسی معاملے میں کسی حملے پر ملوث تھا، لیکن یہ میڈیا میں خبریں خیر نہیں آتی ہیں، آپ کو نظر نہیں آئیں گی، کسی سیاسی رہنما کا بیان بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی عرب دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں، وہاں سے مال لگتا ہے، وہاں سے ریال لگتے ہیں یا چابیاں لگتی ہیں۔ ابھی جیسے ایک چابی حافظ نعیم صاحب کو لگی ہوئی ہے، جو عمران خان کے اسرائیل کے مذمتی بیان پر بات کر رہے تھے، اس پر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے عمران خان کے ایک ایک بیان، ایک ایک ٹویٹ نکال کے سامنے رکھ دی کہ عمران خان نے کتنی دفعہ اسرائیل کے خلاف موقف دیا، انٹرویوز کی بھرمار لگا دی۔ حافظ صاحب کو چاہیے، ویسے وہ وقار ملک نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ فوج سے بھی درخواست کریں کہ فلسطین کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کی ایک ٹویٹ کریں۔ PDM کی حکومت میں انہوں نے کبھی ایسی درخواست نہیں کی کہ فلسطین پر کیوں نہیں بولتے، بلکہ ان کے اپنے سینیٹر ہیں مشتاق احمد صاحب، ان کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوئے جو سیف غزہ کے لیے لڑتے رہے۔ کبھی انہوں نے PDM سے نہیں کہا کہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ اجازت کیوں نہیں دیتے، روکتے کیوں ہیں، وہاں ملاقاتیں 2 دفعہ کیوں ہوئیں۔ عافیہ صدیقی کا معاملہ ہو 2003 میں، اس میں بھی انہوں نے جو کیا وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب ان کے فنڈز کا بھی آڈٹ ہوگا اور بہت ساری چیزیں امریکہ سے ان کے بھی تانے بانے آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی اصل میں ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے آپ دیکھیں 1941 میں مولانا مودودی صاحب بڑے عالم تھے، وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ کے مخالف تھے، مسلم لیگ کی حکمت عملی پر انہیں بڑے تحفظات رہے ہیں۔ ان کی یہ تاریخ ہے، جماعت اسلامی کے انتخابات نہیں جیتتے، 1970 کے ہوں چاہے، جس میں مشرقی مغربی دونوں طرف یہ ہارے ہیں الیکشن، البتہ آمرانہ دور میں بڑے کامیاب ہوئے۔ ضیاء الحق کے ساتھ انہوں نے اسلامی قوانین کے نفاذ کے نام پر بڑی واردات اس میں ساتھ دیا۔ افغان جہاد میں ضیاء الحق کے ساتھ اسلامی کارڈ کھیلتے رہے، اور جب بھی انہیں میدان میں لانچ کیا گیا جب اسلامی نظریے کے فروغ کی بات ہو، لیکن خان نے جب مدینہ کی ریاست کی بات کی یہ ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مشرف کے دور میں انہیں حصہ برائے جسہ نہیں ملا تو پھر تنقید ہوئی۔ 2013 میں KPK میں تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، مخلوق حکومت بھی بنائی، لیکن جب عمران خان پاناما کیس لے کر گئے
احتجاج میں عدالت میں گئے تو بجائے یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے انہوں نے الگ سے اپنی درخواست ڈال کے وہ بیانیہ کمزور کرنے کی کوشش کی. 2018 کے انتخابات میں بھی انہوں نے اس طرح ہی خیبر پختونخوا کے خلاف خیبر پختونخوا میں PTI کے خلاف مہم چلائی. کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں بھی حافظ صاحب نے یہی واردات ڈالی جس طرح حافظ صاحب ہر جگہ واردات ڈالتے ہیں. تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی طرف جب بھی دیکھا انہوں نے نقصان پہنچایا. آپ دیکھیں خان 513 دن سے جیل میں ہے اور یہ حافظ نعیم صاحب عمران خان سے جیل میں بیٹھ کے مذمت مانگ رہے ہیں. بجائے کہ دنیا کی ایٹمی طاقت رکھنے والے آرمی چیف سے درخواست کریں, شہباز شریف سے کہیں جو وزیر اعظم ہے, اور تو زرداری سے کہہ دیں, لیکن یہ عمران خان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ کی حمایت آپ کو آ رہی ہے. خان کو امریکہ کی حمایت نہیں آ رہی. امریکہ تو اپنے جو بائیڈن کو نکالنے کے چکر میں اس آپریشن رجیم چینج کو ریورس کر رہا ہے. عمران خان کا تو آج بھی بڑا واضح موقف آیا امریکہ کے حوالے سے بھی, ٹرمپ کے حوالے سے. انہوں نے کہا نہ تو میں اسٹیبلشمنٹ نہ کسی کے باہر کے ملک کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کروں گا, میں اپنے کیسز لڑ رہا ہوں. اور ابھی تو 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا دوبارہ عمران خان نے مطالبہ کیا. اور دیکھیں خان نے بیرون ملک جب بھی بات ہوئی اسرائیل فلسطین پر, عمران خان نے ہمیشہ کھل کر موقف دیا. یورپی یونین میں ہوئی, ڈیوس میں ہوئی, وہاں عمران خان نے یہی کہا. اور حامد میر کا بیان دیکھیں جنرل باجوہ کے متعلق جو تھا, وہ حافظ نعیم صاحب کو کوئی دکھا دے, لیکن انہیں چونکہ چابی لگتی ہے اور جب چابی لگے تو پھر وکٹ کبھی ادھر وکٹ کبھی ادھر. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح جو دیکھیں 26ویں ترمیم میں کیسی بڑی باریک واردات ڈالی. اپنے 7,500 مدرسے بچانے کے لیے مولانا نے آصف زرداری سے بل پاس کروا لیا کہ جی 6 مہینوں میں رجسٹریشن کا عمل ہوگا اور جو اس کے بعد قائم ہوں گے ان کی 1 سال بعد کیونکہ ٹائم مل جاتا ہے اتنا. اب ان مدرسوں کا اس دوران آڈٹ نہیں ہوگا اور جو حساب کتاب ہے آپ کو پتہ اس میں ساری تبدیلی ہو سکتی ہے. اب مولانا صاحب کو چاہیے کہ اس وقت افغانستان کا معاملہ سخت بنا ہوا ہے, وہاں آپ دیکھیں پیش قدمی ہو رہی ہے بڑی شدید قسم کی. ان کی نظر سے ویڈیو نہیں گزر رہی جو افغانستان کے فوجی پیش قدمی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو انہیں اندازہ نہیں کہ معاملہ کتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے. شہباز شریف نے آج محمد صادق جو عمران خان کے دور کے نمائندہ خصوصی, یاد رکھیں انہیں دوبارہ لگایا گیا, انہیں ملاقات کی ہے اس سے, اور مغرب سے جو حمایت کا ان کا منصوبہ تھا وہ تو انہیں ملا نہیں, اس پہ موقف ان کا بڑا کمزور ہو چکا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کو ساتھ کرم کے معاملے پر بھی دیکھیں بیٹھنا چاہیے تھا, یہ حافظ نعیم کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا. یہ سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں, وہاں کرم کے معاملے میں گرینڈ جرگے میں جا کر بیٹھیں, وہاں معاملات کو حل کراتے. لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم فلسطین کے, وہ تمہارا اپنے پارا چنار فلسطین بنا ہوا ہے, فلسطین کے معاملے پر آپ کیا بولیں گے؟ آپ کے 58 اسلامی ملک نہیں بولتے, ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے خوش گپیاں کرتے ہیں. پارا چنار میں خوراک اور ادویات کا جو معاملہ بنا ہوا ہے اس وقت, وسائل وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پہ, لیکن اس طرف جائیں گے. ان کا خیر گرینڈ جرگہ کل ہو رہا ہے, امید ہے کہ وہاں معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اس کے ساتھ ابھی شہزاد اکبر صاحب نے مراد سعید کے حوالے سے بھی بہت ساری بڑی اہم انکشافات کیے کہ ان کے بارے میں مکمل منصوبہ بن چکا تھا. یہ معاملہ ادھر سے افغانستان سے ہی تھا کہ مراد سعید نے جو کھل کے باتیں کی تھی اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ انہیں راستے سے ہٹانا چاہتی تھی, تو عمران خان کو حکم تھا کہ آپ نے باہر نہیں آنا. تو یہ بڑی اہم گفتگو تھی ان کی بھی آج. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی بہت ساری متضاد چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں, لیکن وہ انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی انٹرویو میں اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.